عبد من ربه وهو ساجد فاکثروا الدعاء۔ اللہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربه، اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا سجدے میں کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ کتنی عظیم دعا ہے یہ، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ، کتنی فضیلت ہے سجدے کی، فرمایا جب بندہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جاتا ہے اعتدل الشیطان، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یقول، فرمایا شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ یبکی، اور روتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور وہ اللہ کے سامنے جھک گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ سجدہ جنت کی ضمانت ہے لوگوں، سجدہ اللہ کے حضور جھکنا اور خشوع و خضوع سے جھکنا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ کا حکم اس نے مان لیا بندے نے اور وہ جنت میں چلا گیا، اور فرمایا کہنے لگا فَأَبَيْتُ، میں نے تو انکار کر دیا، فَلِيَ النَّارُ، میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ جی ایک سجدے سے۔ اور کس کا انکار کیا تھا؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ اللہ نے اپنے دربار سے راند بھی دیا، جنت سے نکال بھی دیا، لعنتیں بھی فرمائی، تو میں اب میرے در سے چلا جا۔ اب قیامت تک اس کی کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اللہ سے کے سامنے جھکنے سے روک دوں، اللہ کی بجائے اپنے حضور ان کو جھکاؤں، لیکن اللہ کے مومن بندے اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس غم میں اور افسوس میں رہے گا، پشیمان اس بات پر رہے گا کہ ابن آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، وہ سجدہ کر کے جنت میں چلا گیا اور میں انکار کر کے جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس لیے وقت پر نماز پڑھنا، نمازوں میں رکوع و سجود میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر عبادت کا مزہ تبھی آتا ہے نا۔ مال احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تیری کیفیت نہیں ہے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیتیں ہوتی ہیں نا، اصل میں کمال درجے کا یہاں خشوع و خضوع کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت میں دیدار ہوگا اللہ کا، یہاں دیکھنے سے مراد کمال درجے کا خشوع و خضوع ہے کہ اگر اللہ وہ کائنات کا رب جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جو ساری کائنات کا عرش کا، فرش کا، زمین کا، آسمان کا، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، اگر میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ تو یہ کمال درجے کا خشوع و خضوع ہے، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری ہے، اور یہ بندے میں اتنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے حضور جھک رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتا دیا۔ ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کنتو ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآتیتہ بوضوءہ،
میں ایک رات اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، فَآتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ، طہارت کے موضوع میں آپ کو بتلایا تھا، اگر واو پر پیش ہو تو وضو کرنا جو ہوتا نا وہ ہوتا ہے، اگر زبر ہو تو وضو کا پانی، اگر واو پر زیر ہو تو وہ برتن جس میں وضو کا پانی ہے، یہاں پانی مراد ہے، میں آپ کے وضو کے لیے پانی لے کر آیا، وحاجاتہ، اور آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ صحابہ ایک دوسرے سے پہل کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں، آپ کا وضو کروانے میں جو چیزیں حاجت کے لیے ضروری ہوتی، چھڑی وغیرہ، وہ آپ کے ساتھ پکڑ کر لے کر جاتے، آپ کا وضو کرواتے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اس سے، فرمایا سل، کعب، ربیہ، سوال کر، مانگ جو تو نے مانگنا ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو دنیا کی دولتیں مانگتا، رات دن ہم بس اسی میں ہی مگن ہیں، دنیا ہی مانگ رہے ہیں۔ مانگنی بری نہیں ہے، لیکن فکر آخرت کی ہونی چاہیے، زیادہ فکر انسان کو آخرت کی ہونی چاہیے۔ سل، مانگ جو تو نے مانگنا ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ ایک ہی بات آپ سے، ایک ہی چیز مانگتا ہوں، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ فما آفا غیر ذالک، ربیہ کوئی اور بھی چیز مانگ لے۔ اللہ اکبر، صحابی نے کہا یا رسول اللہ قلت ہوا ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مجھے چاہیے۔ صحابہ کی ترجیح کا پتہ چلتا ہے، صحابہ جنت کو کتنا چاہنے والے تھے، صحابہ کی یہ کتنی بڑی خواہش تھی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ پھر میری مدد کر کثرت سے اللہ کے حضور سجدے کرنے میں۔ اگر تو میرے ساتھ جنت میں میری مرافقت چاہتا ہے، میرا ساتھ چاہتا ہے، تو کثرت سے نوافل پڑھ، پھر سجدے لگا، یہاں سجدے سے مراد نوافل ہے، پھر کثرت سے نوافل پڑھ۔ تو یہ صحابہ کی ترجیح تھی۔ اللہ اکبر، حضرت مادان کہتے ہیں لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ثوبان جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے ان سے ملا۔ میں نے عرض کی ثوبان مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سارے صحابہ جنت کے متلاشی تھے، ایسے نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ایک بھی صحابی نہ جھوٹ بولنے والا تھا، نہ کذاب تھا، اور نہ ان میں ایسے عیوب تھے، بلکہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن میں یہ فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے
وہ دین ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ ہم تک دین کہاں سے پہنچا؟ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ اے اللہ ان ہستیوں پر لا تعداد اور ان گنت اپنی رحمتیں نازل فرما۔ صحابی کو گالی دینا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے۔ صحابی کو برا کہنا اللہ اور اس کے رسول کو برا کہنا ہے۔ کبھی زبان سے یہ بھی نہ کہنا کہ شاید پتہ نہیں وہ سچی کہتے ہیں، ان کی ایک بھی بات سچی نہیں ہے۔ وہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی کو بھی برا کہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، ہمارا یہ ایمان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا تیسری دفعہ، پھر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی سوال میں نے اللہ کے پیغمبر سے کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا علیک بکثرت السجود، اگر تو جنت میں داخلہ چاہتا ہے تو کثرت سے نفلی نماز پڑھا کر۔ فرض تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو فرض چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فی جنات یہ تساءلون، یہ سب کچھ آپ سن رہے ہیں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پہلا ہی جواب ہوگا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کافروں کے بارے نہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں جو ایمان لانے کے بعد نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اس سورۃ مدثر میں ان کا ذکر کر رہا ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور ذہن میں یہ ایک بات اٹک گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، ان بطش ربک لشدید، بھول ہی گیا میں کہ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ فرائض ادا کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، انشاءاللہ پھر اللہ رحمتیں کرے گا۔ جب آپ فرائض پر عمل کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ آپ پر بڑی رحمتیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کثرت سے سجدے کر، اور تو اگر کثرت سے سجدے کرے گا، اللہ احکم الحاکمین، جب بھی بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معدان کہتے ہیں میں صوبان کو ملا، میں نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے یہی کہا جو اس صحابی نے مجھے بتلایا تھا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری کتب میں بھی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھتے؟ یہ تو آپ نے پچھلے سن لیا نا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور آج دوسری کئی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم یہ 2-3 دعائیں سجدے میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور 2 سجدوں کے درمیان عام طور میرے لیے دعا کرو جی، میرے رزق کے لیے دعا کرو جی، میری ہدایت کے لیے دعا کرو جی، میرے گناہ اللہ معاف کر دے دعا کرو جی، میرا اللہ نقصان پورا کر دے، بڑا نقصان ہو گیا یہ دعا کرو جی۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا سن لیں، کانا یقول بین السجدتین رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفعنی۔ یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان، یا رب اغفر لی، رب یہ نہیں یاد ہوتی لیکن اس کے معانی آپ سن لیں، ہر بندہ یاد کرے گا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، وحدنی،
اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے دے، اللہ مجھے عافیت دے دے، وارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، جس کو رزق حلال کہتے ہیں نا، اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، ورفعنی، اللہ مجھے بلند کر دے، بلندیاں عطا فرما، دین اور دنیا کی بلندی۔ یار یہ کتنی جامع دعا ہے، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ دعا اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اور ترمذی میں بھی ہے، اور اہل علم نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، سننے والی حدیث ہے بھائیو، ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر، وہ نہ رکوع پورا کر رہا تھا نہ سجدہ پورا کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب اس نے نماز پڑھی میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو نماز پڑھی ہے، میرا خیال ہے ان مت علی غیر الفطرہ، نہ تیرا رکوع صحیح ہے نہ تیرا سجدہ صحیح ہے، اگر تو مر گیا تو فطرت کے علاوہ کسی اور پر مرے گا، کیونکہ اسلام فطرت کا دین ہے، دین فطرت ہے اسلام، اس فطرت سے جو دور ہے جس فطرت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابی اگر کسی کو اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس کو سمجھاتے کہ بھی تیری نماز صحیح نہیں ہے۔ آگے حدیث وہی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، انشاءاللہ اگلے جمعے۔ آپ آتے ہی نہیں جلدی، جمعہ بس پڑھ لو 2 رکعتیں جا کے، آخر میں چلے جاؤ۔ اور بھئی یہ موتی ہیں قیمتی، اور یہ موتی کس کے ہیں؟ جو کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے تھے۔ یہ بڑے بڑے موتی ہیں، ان کو چن لو، اپنی نمازوں کو صحیح کر لو، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ ضمانت دی ہے کہ پھر تم انشاءاللہ ضرور جنت میں جاؤ گے۔ اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے طریقوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کر لو، انشاءاللہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ او بھائی اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہر جمعے ہم نے کار خیر میں حصہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو تو